بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ترجمہ اور مختصر تفسیر میں سورۃ بقرہ کی ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ حروف ہجائیہ ہیں، اور یہ الگ الگ اپنے طور پر تو یہ کوئی معنی نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہر ایک چیز حکمت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے ان حروف کے معانی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی صحیح مستند روایت موجود نہیں ہے، لہذا ان کا معنی تو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور آپ نے فرمایا ہر حرف ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی اس کا اجر اور اس کا ثواب وہ 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ ایک نیکی جو ہے، انسان جو ایک نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العزت 10 نیکیوں کے اجر کے صورت میں عطا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ فرمایا الی 10 اضعاف، بعض دفعہ اس کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ بعض دفعہ 10 سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس کو جتنا چاہتے ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک نیکی وہ 700 گنا تک اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت اس سے آگے بھی جتنا چاہتے ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ لہذا یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، الف لام میم۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کا معنی کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک کا اشارہ ہے اور کتاب کی طرف جو کہ یہ قرآن کریم ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کتاب قرآن کریم اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اخبار اور خبریں دی ہیں، اور جو واقعات اور قصص اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی اسی طریقے سے وہ بھی حق اور سچ ہیں، ان میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ بھی انسان کی فلاح اور نجات کے لیے حق کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو عقائد، جو انسان نے تصورات اور اپنے خیال اور اپنے عقیدہ اور اپنا ذہن بنانا ہے، فرمایا کہ وہ بھی برحق چیزیں ہیں، اس میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرمایا ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو ہدن للمتقین، تقوی اختیار کرنے والے متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے فرمایا اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو ہدایت اور رہنمائی میرے بھائی اسی کو ہی یہ حاصل ہوگی، رہنمائی اور یہ ہدایت، جو اس کے قریب آئے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سنے گا، جو اس کو سمجھے گا، جو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، جو سچے دل سے صحیح دین کی تلاش میں نکلے گا، جو صحیح راستے پہ آنے کی کوشش کرے گا، تو میرے بھائی اسی کو ہی تو یہ قرآن جو ہے اسی کے لیے تو ہدایت ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون،
الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، غیب کے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں۔ اب ہم غیب کے ساتھ ایمان لانا، اس کا کیا معنی ہے کہ غیب کے اوپر ایمان لانا؟ غیب عام طور پر ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو غائب ہے، جو نظروں سے اوجھل ہے اور جس کو نظروں نے دیکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں ایمان اور یقین لے آنا۔ مثلا اللہ رب العزت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنت اور جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، آخرت کے دن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے، اور فرشتوں کے بارے میں، دوزخ اور جنت اور جہنم کے بارے میں، اور اسی طریقے سے قبر کے بارے میں اور آخرت کے دن کے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، ان تمام کے متعلق ہمارے پاس علم موجود ہے، وافر علم موجود ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر مکمل رہنمائی اور ہدایت ہمیں دی گئی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اوجھل اس لیے ہیں یا غائب اس لیے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، یا ہم ان کی حقیقت اور ان کی اصل گہرائی تک جو ہے وہ اصل تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں کہ وہ اصل چیز کیا ہے۔ لہذا وہ جب ہم دیکھیں گے تو تبھی تو پتہ چلے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، اور کسی دماغ کے اندر ان کا کوئی تصور اور ذہن اور خیال میں وہ آئی نہیں ہے، لہٰذا وہ انسان کے تصور اور ذہن سے بالا تر چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے۔ تو فرمایا مومن لوگ وہ ہیں جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اسی طریقے سے نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یہ بھی بڑا اہم اور ضروری کام ہے۔ نماز کے اوپر اصل تو اس کی حفاظت اور پابندی کے بارے میں توجہ دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں نماز ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق کر دینے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے، کہ نماز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کافر ہے۔ آگے فرمایا وَمِمَّا، یہاں پہ واو کا مطلب اور مما جو ہے یہ اصل میں من اور ما ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب جو۔ وَمِمَّا، اور اس چیز سے، رزقناہم، رزق کو کہتے ہیں روزی جو اللہ رب العزت عطا کر رہے ہیں، نہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے، ہم ان کو، رزقناہم ہم نے ان کو دیا، وَمِمَّا رزقناہم اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، اور اس خرچ کرنے میں فرضی بھی ہے اور نفلی بھی ہے۔ فرضی طور پر جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے پر بہت سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر زکوٰۃ میں اگر ایک جانور کی رسی جو ہے باندھنے والی جو رسی ہوتی ہے اگر وہ بھی دیتا تھا، اور آج اب اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک عورت آئی اور اس نے وہ کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا یہ کل قیامت والے دن تمہارے اوپر بوجھ اور طوق بنا دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے نفلی صدقات ہوتے ہیں جو کہیں ضرورت کے تحت انسان جو ہے وہ دیتا رہتا ہے، اور اس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، انسان کی سے بلائیں جو ہیں وہ ٹلتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کی فضیلت میں موجود ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزل جو نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کریم، اس کے اندر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ چاہے ہماری سمجھ میں آئے ہماری سمجھ میں نہ آئے، جس طریقے کا بھی جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر ایمان لانا یہ اہل ایمان کی صفت اور یہ ضروری ایک عمل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما انزل، اور وما اور جو انزل نازل کیا گیا ہے، من سے، قبل کا آپ سے پہلے، فرمایا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نازل کیا گیا ہے، قرآن سے پہلے کیا نازل کیا گیا ہے، وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ صحیفوں کا تذکرہ آتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی یہ ساروں کے اوپر ایمان لانا، یہ تو حقیقت ہے کہ وہ اس وقت اپنی اصل صورت میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتے وقت وہ اصل میں اصل صورت میں موجود تھی، اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے توحید اور صحیح دین کو ہی اس کے اندر بھیجا تھا۔ لہذا ان کے اوپر بھی ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ اور آخرت کے دن پر، ہم وہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے دن پر وہ یقین کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں آخرت پر کتنا یقین ہے، انسان کو اپنی موت پہ کتنا یقین ہے، انسان یہ کتنا سوچتا ہے کہ مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے ایک دن غسل دیا جائے گا، مجھے ایک دن اٹھا کر کے قبر میں دفن کر کے میرے گھر والے واپس آ جائیں گے۔ لہذا ان باتوں کے اوپر یقین کرنا، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کو اپنے ذہن اور دل و دماغ کے اندر بٹھا لینا، یہ اہل ایمان کی صفت ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، جو ارکان ایمان میں بھی ہم پڑھ کر کے آئے ہیں کہ آخرت پر ایمان جو ہے ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم جو علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں، المفلحون کامیاب اور کامران، یہی وہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ ان کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کامیاب ہیں، اور یہ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں، نجات کے راستے پر ہیں، یہ ان کی صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ان چند صورتوں کے اندر جو مختصر خلاصہ یا چند چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ان میں پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اس قرآن کے اندر کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ حق اور سچ ہے اور مخلوق کے فائدے کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم بے نفع چیز نہیں، بلکہ اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور اس کے اندر انسان کی زندگی کے اندر چلنے والے طور طریقے جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے مراتب کو بیان کیا گیا ہے کہ غیب پر ایمان لانا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان کے اوپر یقین اور ایمان لانا۔ اسی طریقے سے نماز اور زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے کہ نماز وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، جو کہ اپنے معبود کے ساتھ انسان کا ایک خلوص اور اخلاص ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے جو انسان اپنے جیسے دوسرے بندوں پر احسان کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں احسان اور اللہ کے ساتھ تعلق دونوں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہدایت نصیب کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے اور کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔